نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا کویسچن ہے، دل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ عمران کی آیت 101 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سوال کے ذریعے کفر کرنے والوں کو سمجھا رہا ہے کہ ان کے سامنے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں قرآن کریم کی تبلیغ فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کا معجز ہونا ان پر بالکل روشن تھا، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بغض اور حسد کی بنا پر اس کا انکار کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار چیلنج کیا کہ اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کر لے آؤ، لیکن انسانوں اور جنوں میں سے کوئی بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ ہی رہتی دنیا تک کر سکے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ پر دن رات معجزات ظاہر ہوتے رہتے تھے، اور ان معجزات کو دیکھتے ہوئے کوئی صاحب عقل اور صاحب انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے روگردانی نہیں کر سکتا تھا، لیکن کفار مکہ نے دین حق کو حسد کی بنا پر ماننے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اہل کتاب کی دل کی سب سے بڑی بیماری حسد کے متعلق آگاہ کر دیا کہ یہ حاسد ایمان کے دشمن ہیں اور عرب کی رسالت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور یہ لوگ حسد کی آگ میں جل بھن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا جائے تو حسد میں سب سے زیادہ نقصان خود حاسد کا اپنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حسد کی آگ میں ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رکھے، آمین اللہم آمین۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، قرآن کی پرسرار آیات اور انسان کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس کا آنسر نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اللہ کے پیغام کو آگے سینڈ کرتے جائیے اور صدقے جاریہ میں اپنا نام لکھواتے جائیے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔